کہ وطر 3 رکعت ہی پڑھنا ہے یا 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 1 رکعت پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وطر کی نماز جہاں 1 اور 3 کہہ رہے ہیں تو وہیں 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 رکعت بھی وطر پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سب جنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ تو 1 رکعت، جی 3 نہیں بلکہ 1 رکعت پر کوئی وطر پر اکتفا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور 1 رکعت پڑھنے کا بھی بس یہی طریقہ ہے کہ آدمی وطر کی نیت سے نماز شروع کرے، اور اس میں بالکل سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ اخلاص یا پھر آخری کی تینوں صورتیں مکمل، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی ملا کر پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو وطر کی دعا ہے تو یہ رکوع سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں دونوں طریقے وارد ہیں، تو اس لیے اگر کبھی رکوع سے پہلے کر لیا، کبھی رکوع کے بعد کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایسے اعمال جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے 2 3 طریقہ بتایا ہو تو اس میں بدل بدل کر امتیوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی صحیح سنت یہی کہ کبھی یہ کریں کبھی وہ کریں، ایک ہی طریقے کو لازم نہیں پکڑنا ہے۔ جیسے دعائے استفتاح نماز شروع کرتے وقت صرف ثنا ہی کو ہمیشہ پڑھنا، یہ بھی جو کہ سنت، ہم اس کو سنت تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے، لیکن زیادہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے تو ان کو بھی آدمی کو سیکھنا چاہیے اور انہیں بھی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا ایسے جو پڑھنا چاہیے۔ جی تو بالکل اسی طرح سے جیسے یعنی کہ وضو کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ کبھی کبھی آپ ہر عضو کو 1 بار ہی دھو کر ختم کر لیتے، اور کبھی 2 بار، اور کبھی 3 بار، 3 بار سے زیادہ کبھی آپ کسی عضو کو نہیں دھوتے، یعنی کہ پارٹ آف دی باڈی۔ عضو کا مطلب کہ آپ کے اپنے جو ہے کہ کسی بھی چہرے کو، ہاتھ کو، تو یہ سب 1 بار بھی دھو سکتا ہے، 3 بار بھی دھو سکتا ہے، 2 بار بھی دھو سکتا ہے، یا کسی ایک پارٹ کو 1 بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار، ایسے بھی اگر دھو کر وضو کر لیا تو اس کا وضو بالکل صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہ عام طور پر عوام سمجھتے ہیں کہ جب وضو کرنا ہو تو ہر ایک کو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی بھی کرنا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی، 3 مرتبہ چہرہ بھی دھونا، 3 مرتبہ دایاں ہاتھ، 3 مرتبہ بایاں ہاتھ، تو یہ جو ہے ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو طریقہ آپ نے وطر کا جو بتایا ہے تو کبھی پہلے دعا کر لیں اور کبھی رکوع کے بعد دعا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وطر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے یا ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے؟ جی دعا کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہے، اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور مگر دعا کے لیے ضروری نہیں قرار دیا گیا کہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آدمی اپنے دل میں اپنے رب سے بہت کچھ نہ مانگ سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے وطر کی نماز میں بھی کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا اور کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے ویسے ہی چھوڑ کر دعا کر لیا، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرنا یہ لازم نہیں ہے، لیکن بہت یعنی کہ آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ بلکہ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں وہاں تو ہمیں پابندی کر کے برابر جو ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرنا چاہیے، اور جہاں آپ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نہیں دعا کیے، ہاتھ چھوڑ کر ہی ویسے دعا کرتے رہیں، تو وہاں آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی دعا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔